محمد بن محمد الغزالی نے اپنی کتاب میں چھوٹا سا واقعہ لکھا ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے دور میں شراب پہ پابندی ہے۔ ایک نوجوان شراب کی بوتل لیے گلی سے گزرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ اچانک نظر پڑی گلی کی توری دوسری طرف سے امیر المومنین نمودار ہوئے۔ اب یہ بے قرار ہوا، دائیں بائیں نکلنے کا راستہ نہیں، پیچھے مڑنے کا موقع نہیں۔ دل ہی وہیں قدموں کو روکا، دل ہی دل میں رب کے دروازے پہ دستک دے دی۔ اللہ اقرار کرتا ہوں کبھی تیرے در پہ نہیں جھکا، کبھی تجھے پکارا نہیں، منمانی کی زندگی گزارتا رہا۔ یا اللہ آخر بندہ تو تیرا ہوں، میری شراب کو سرکے پہ بدل دینا، میں دوبارہ گناہ نہیں کروں گا، در فاروقی سے بچا لینا۔ اللہ تو دل کے رازوں کو جاننے والا ہے۔ ان اللہ ینظر الی قلوبکم، رب جان گیا نوجوان پکی توبہ کر چکا ہے۔ اتنے میں حضرت عمر فاروق پہنچے۔ نوجوان ہاتھ میں کیا ہے؟ حضرت یہ سرکے کی بوتل ہے۔ بوتل کی بناوٹ تو کچھ اور بتاتی ہے، کھول کے چیک کیا تو واقعی وہ شراب نہیں، وہ سرکہ تھی۔ رب نے بتلا دیا میرے بندے اگر تو گناہوں کا شراب لے کے میرے در پہ آئے گا، ندامت کے ایک آنسو کا قطرہ بہا دے گا، میں تیری گناہوں کے شراب کو نیکیوں کے سرکے پہ بدل دوں گا۔ اسی پہ آخری بات اور بہت قیمتی بات کہنا چاہتا ہوں کہ یہ ندامت کے آنسو اللہ کے ہاں کتنے قیمتی ہیں، اور یہی موقع ہے کہ ہم اور آپ ایک دو ایسے آنسو بہا کے اپنے دامن میں اسے محفوظ کر لیں۔ یہی میرے اور آپ کے لیے نجات کا ذریعہ بن جائے گا۔ حضرت حسن بصری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ یہ تابعی گزرے ہیں، ان کا نام حسن حضرت عمر فاروق نے رکھا تھا۔ یہ میرے اور آپ کے ماہد ام سلمہ کے خادمہ کے بیٹے تھے۔ جب آپ کی والدہ خدمت میں مصروف ہوتی، حضرت ام سلمہ آپ کو گود میں کھلایا کرتی تھی۔ آپ کئی امہات المومنین کے گودوں میں کھیلے، کئی صحابہ سے علم پایا، کئی بدری صحابہ کے آپ کو زیارت نصیب ہوئی۔ آپ کے پڑوس میں خاتون رہتی تھی۔ اللہ کی شان جوانی میں خاوند کا انتقال ہو گیا، دودھ پیتا بچہ گود میں رہ گیا، بچے کو پالتی رہی۔ عدت کا زمانہ گزرا، سوچنے لگی دوسرا گھر کیا آباد کروں، زندگی بیٹے کے نام کر دیتی ہوں۔ بیٹے کو پالتی سنبھالتی رہی، بیٹے سمجھداری کی عمر کو پہنچا۔ اب ماں کہتی ہے بیٹا پڑوس میں اللہ والے رہتے ہیں، میرے استاد میرے مرشد رہتے ہیں، ان کی صحبت میں جایا کرو، ان کی مجلس میں بیٹھا کرو، ان کی باتیں سنا کرو۔ لیکن نوجوان جوانی میں مستانی کا شکار ہو چکا تھا، دوستوں کے مجالس کو گرمانا ہوٹلوں کو آباد کرتا، ماں کی ایک کان سے سنتا دوسری کان سے نکال دیتا۔ مختصری کی جوانی بھی بیماری کا شکار ہوا، بیماری بڑھتی گئی بگڑتی گئی، حتیٰ کہ یہ نوجوان بیماری کی حالت میں چارپی پہ پڑ گیا۔ اتنے طویل عرصہ گزرنے کے بعد ماں بڑھاپے کو پہنچ چکی تھی۔ ماں اپنے نوجوان مریض بیٹے کی خدمت کے لیے اس کے قدموں میں بیٹھ گئی۔ بات اب بیماری اتنی لمبی ہو جاتی ہے، مریض کو یقین ہونے لگتا ہے میرا بیماری سے بچنا مشکل۔ ایک دن نوجوان کے دل میں یہ بات آ گئی میرے اس بیماری سے بچنا مشکل، تو اپنی بند آنکھوں کو کھولا، قدموں کی طرح بیٹے بڑھیا ماں کے چہرے پہ ڈالا، دیکھ کے کہنے لگا اماں میری ایک آرزو تو پوری کر دینا۔ یہ جملہ سننا تھا، ماں تڑپ گئی۔ بیٹا کون سی آرزو لیے پڑا ہے بتا تو صحیح، تیرے لیے جی رہی ہوں، تیرے سہارے بیٹھی ہوں، تیری کون سی آرزو باقی؟ اماں اگر میرا انتقال ہو جائے اللہ والوں سے کہنا میری نماز جنازہ پڑھا دے۔ ماں تڑپ گئی لیکن اپنے آپ کو سنبھالا، حضرت کی خدمت میں پہنچی۔ حضرت میرا نوجوان بیٹا اس کیفیات سے گزر رہا ہے، آرزو کا اظہار کرتا ہے، جنازہ اللہ والے پڑھا دے۔ اللہ کی شان حضرت حسن بصری نے اس نوجوان کے جنازہ پڑھانے سے انکار کر دیا۔ مرشد تھے، نہ اصرار کر سکی نہ وجہ پوچھ سکی۔ آج کل کی پیری مریدی تو تھی نہیں، تاویز چلو تو پیر بھی پکا مرید بھی پکا، تاویز نہ چلو تو پیر بھی فارغ مرید بھی فارغ۔ نہ اصرار کیا نہ وجہ پوچھ سکی، پریشانی میں پلٹ کے جانے لگی۔ حضرت نے آواز دے کے وضاحت کر دی، کہا میں اس نوجوان کا جنازہ کیسے پڑھاؤں جو پوری زندگی رب کے در پہ نہیں جھکا، پوری زندگی رب کو پکارا تک نہیں، میں کیسے نماز جنازہ پڑھاؤں؟ بعض علماء نے لکھا ہے حضرت حسن بصری کا تعلق اس علماء کے قافلے سے تھا جن کی نزدیک بے نمازی کا جنازہ نہیں پڑھایا جاتا تھا۔ ماں پریشانی میں پلٹ کے آتی ہے، بیٹے کے قدموں میں آ کے بیٹھی، بیٹے نے بند آنکھوں کو کھولا، ماں کے چہرے پہ جما لیا، مسلسل ماں کو دیکھتا رہا۔ ماں سمجھ گئی میرے بیٹے کی خاموش نگاہیں میرے سے کس سوال کا جواب مانگ رہی ہیں، مگر سوچنے لگی اسے بتاؤں تو کیا بتاؤں، کہوں تو کیا کہوں، مسلسل لیکن بیٹے کا مسلسل دیکھنا بھی ماں سے برداشت نہ ہوا۔ آخرکار دل پہ ہاتھ رکھ کے کہنے لگی بیٹا اللہ والوں نے تیرے جنازہ پڑھانے سے انکار کر دیا ہے، یہ سننا تھا۔ نوجوان کے دل پہ ایک چوٹ لگی، اس نے ایک ٹھنڈی آہ بھری اور خاموشی میں چلا گیا۔ ادھر آنکھوں سے ندامت کے آنسو جاری،
جو بات میں کہنا چاہ رہا ہوں، خاموشی میں چلا گیا، آنکھوں سے ندامت کے آنسو جاری۔ ماں ایک بات تڑپ گئی۔ کچھ لمحے بعد نوجوان نے پھر آنکھیں کھولی، ماں کو دیکھ کے کہنے لگا، اماں یقیناً میں اتنا برا ہوں کہ اللہ والوں نے میرے جنازے سے انکار کر دیا ہے۔ اماں پھر تو ہی میرے پہ ایک احسان کر دینا۔ بیٹا کیا احسان؟ کہا جب میرا انتقال ہو جائے میرے پاؤں میں رسی باندھ دینا، بستی کی گلی میں گھسیٹتے چلے جانا، جہاں بستی والے گندگی ڈالتے ہیں وہاں جا کے مجھے بھی ڈال دینا۔ میں نے تو توبہ نہیں کی، لیکن میرے دوست جب میرے انجام کو دیکھیں گے انہیں توبہ نصیب ہو جائے گی۔ ماں سن رہی ہے، تڑپ رہی ہے، کروں تو کیا کروں، کہوں تو کیا کہوں۔ اسی کشمکش میں چند لمحے بعد نوجوان کا انتقال ہو گیا۔ ادھر بیٹے کی روح پرواز، ادھر دروازے پہ دستک ہو گئی۔ ماں اسی پریشانی میں بند دروازے کی طرف دوڑی، دروازہ کھولا تو کیا دیکھا؟ حضرت حسن بصری دروازے پہ کھڑے۔ حضرت کیسے تشریف لائے؟ تیرے بیٹے کا جنازہ پڑھانے آیا ہوں۔ ماں چیخ مار کے کہتی ہے، حضرت معاملہ کیا ہے؟ میرے بیٹے کا انتقال ابھی ہوا، گھر میں میرے سوا کوئی ہے نہیں، میں نے کسی کو اطلاع نہیں کی، آپ کو خبر کیسے ہو گئی؟ پھر آپ انکار فرما چکے تھے، اب وقت سے پہلے ہی تشریف لے آئے۔ حضرت کی آنکھوں سے بھی آنسو جاری۔ کہا جب تو اپنی بیٹی کی آرزو لائی تھی میں نے انکار کر دیا تھا، تیرے جانے کے بعد میرے آرام کا وقت تھا، میں سویا تو میں نے خواب میں کیا سنا؟ رب کی طرف سے آواز آتی ہے، میرے دوست تیرے پڑوس میں میرے ایک دوست کا انتقال ہو چکا ہے، اس کی نماز جنازہ پڑھا، اگر جنازے سے انکار کیا تو دوستی سے انکار کر دوں گا۔ یہ سننا تھا۔ تڑپتا ہوا اٹھا ہوں، دوڑتے ہوئے تیرے دروازے پہ نوجوان کے جنازے کے انتظار میں کھڑا ہوں۔ دوستوں میرے اور آپ کا یقین ہے رب چاہے تو صبح کو شام پہ بدل دے، وہ چاہے تو شام کو صبح پہ بدل دے، رب چاہے تو دن کو رات پہ بدل دے، وہ چاہے تو رات کو دن پہ بدل دے، رب چاہے تو گرمی کو سردی پہ بدل دے، وہ چاہے تو سردی کو گرمی پہ بدل دے، اور رب چاہے تو گناہوں کو نیکیوں پہ تبدیل کر دے۔ اولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات۔ نوجوان کے ندامت کے آنسو تھے، اللہ نے اس کی گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل کر کے اپنی دوستی میں شامل کر لیا تھا۔ آئیں اس موقع سے فائدہ اٹھا کے ایسے ندامت کے چند آنسو اپنے دامن میں لے کے یہاں سے جائیں گے، میری دنیا بھی سمر جائے گی، آخرت بھی سمر جائے گی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سچی پکی توبہ نصیب فرمائے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ تمام حضرات ہاتھوں کو اٹھا لیجئے، سروں کو جھکا لیجئے اور یہ تصور کیجئے کہ اللہ کی چوکٹ پہ ہاتھ رکھ کے سر جھکا کے رب کو پکار رہے ہیں۔ دوستو اللہ کی رحمتیں میں رب کی طرف متوجہ ہیں، رحمت کے فرشتوں نے اس مجمع کو گھیرا ہوا ہے، قبولیت کے لمحات، قبولیت کے اسباب وہ اس موقع پہ جمع ہیں، اس لیے دل جمی کے ساتھ دائیں بائیں دیکھنا چھوڑ دیں۔ ہم نے ساری زندگی دوسروں کو دیکھا ہے، آج اپنی آنکھوں کو جھکا لیں، من کی کھڑکی کھول کے اپنے اندر جھانکیں۔ ہم ظاہر میں تو بندے ہیں، حقیقت میں کتنے گندے ہیں، اس لیے رب کے در پہ جھک کے رب سے روتے ہوئے رب سے مانگیں گے، اللہ آج مجھے اپنے در سے خالی نہیں لوٹائے گا۔ حدیث میں آتا ہے جس دعا سے پہلے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیارے نام لیے جائیں، اللہ اس دعا کو رد نہیں فرماتا۔ میں اللہ تعالیٰ کے اسماء الحسنی کا تذکرہ کروں گا، آپ نے صرف یا اللہ کہہ کے اپنے رب کو پکارنا ہے۔ جیسے ایک بچہ روتے ہوئے امی امی کہہ کے ماں سے لپٹ جاتا ہے، ماں کی مامتیں بے قرار ہوتی ہے، سینے سے لگا لیتی ہے، ہم اور آپ بھی یا اللہ کہہ کے اپنے رب کو پکاریں گے۔ جتنے بلند آواز سے رب کو پکاریں گے اللہ کی رحمت میں اور آپ کی طرف بڑھتی چلی جائیں گی۔